اچھا سنا آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے صرف ہوسٹنگ، نیوز کاسٹر یا لنک جس طرح کے پروگرام ہے اسی شعبے کا انتخاب کیا، ایکٹنگ کی طرف آپ نہیں آئیں، کیا وجہ ہے؟ ایکٹنگ ایک ڈفرینٹ میڈیم ہے. بالکل. ایکٹنگ میں آپ جس کریکٹر میں ہوتے ہیں اس کریکٹر کو آپ کو فیل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی تک اپنی پرسنالٹی کو ہی نہیں ڈھونڈ پائی تو میں کسی اور کریکٹر سے کیسے جسٹس کر سکتی ہوں. اور جب آپ ایک ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھے جس طرح آپ ماشاء اللہ سے اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ آپ بہت نیچرل ہیں. آپ کی سوچ جو بھی آپ کے ارد گرد کی چیزیں ان سے آپ کی جتنی بھی انسپریشن ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کریں. تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے فائدہ اٹھاؤں, لوگوں سے بات کروں اور اپنے بھی ذہن کو کھولوں اور ان کو بھی لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کروں. کیونکہ اس دنیا میں سمجھتی ہوں اگر آپ خود کو سمجھ لیے اور آپ نے دوسروں کی اچھی باتوں کو پک کر لیا تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, اتنا مشکل نہیں رہتا چیزوں کو. تو اس لیے بس یہ ہے کہ ہوسٹنگ کر رہی ہوں, لنکنگ کر رہی ہوں. نیوز جو ہے وہ اس سے بہت فائدہ ہوا, نیوز کر کے تھوڑی سی چیزوں کا پتہ چلا. سب سے پہلے تو ہم اتنی غلط العام چیزیں بولتے ہیں, اردو بہت غلط بولتے ہیں. جب ہم نیوز پڑھتے ہیں تو ہم لغت پڑھتے ہیں تو لغت سے ہمیں بہت, ہم نارمل لائف میں بول رہے ہوتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے, ہم یہ اہم نہیں ہوتا, یہ اہم ورڈ ہوتا ہے جو مجھے نیوز پڑھ کے پتا چلا, ویسے مجھے نہیں پتا تھا. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی غلط العام چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن نیوز بڑا سنبھال کے بولنا پڑتا ہے, بہت زیادہ قاف اور کاف کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ شعبہ ایسا ہے کہ وہاں پہ نیوز کے شعبے میں لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں بڑے ہمتن گوش ہو کر کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ جو ہم نارمل جو گفتگو کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس میں ایکسپریشن زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, نیوز میں ایکسپریشن سے زیادہ آپ کی ادائیگی کاؤنٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو نیوز سے اسٹارٹ کیا, اس وقت بہت سے میرے آس پاس کے لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا, فرینڈس کا بھی, کہ تم کیا نیوز میں آ گئی اتنا سیریس رہ کے, اس کا میک اپ ڈفرینٹ ہے, اس کی ڈریسنگ وارڈروب ڈفرینٹ ہے اور آپ بیٹھے رہے تو جاؤ جا کے, آج کل اتنے ماشاء اللہ سے ٹرینڈ ہے, ڈراماز ہیں, سب چیزیں کرو. لیکن میرا یہی تھا کہ نہیں, وہ چیز کام کرے انسان جس میں آپ کا مائنڈ بھی اور آپ سیکھ بھی سکو. ہماری یوتھ کو شاید آج کل پولیٹیکل اتنے ایشوز کا آئیڈیا بھی نہیں کہ کیا ہے, ہم سنتے بھی نہیں ہے. اب تو نیوز ماشاء اللہ سے فیشن میں ہو گئی ہے تو لوگوں نے سننا شروع کیا. آپ نے جو ہے نیوز میں آپ کے بعد پھر لوگوں نے کوٹ پہننا شروع کر دیا, وہ کیا ایک چیز آپ نے وہ گلیمر کی ایک چیز آپ لے کر آئے نیوز میں. میں جس چینل پہ نیوز پڑھتی تھی وہاں پہ ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ سوٹس نہیں پہنتے تھے اور سلوار قمیضیں جو فیمیل تو بالکل نہیں پہنتی جی. تو بس میں نے اسٹارٹ کیا اور آئی ہوپ کہ وہ ٹرینڈ کو جو ہے کنٹینیو کریں. اب تو سب وہاں کوٹ پہن کے بیٹھتے ہیں. میں آ گئی وہاں پہ اپنا وہ چھوڑ کے, کہتے ہیں نا اپنی اچھی چیز چھوڑ دینی چاہیے, اور اگر لوگ اس کو اپنا لیں تو بس انہوں نے اپنایا. اور بے شک ناظرین, ہمیں جب کسی کی مدد کرنی چاہیے یا کسی کا ساتھ دینا چاہیے تو ہمیں اس سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ صلہ دینے والا تو اللہ ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان دکھ نہیں دیتے بلکہ ان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں. ہمیں بے لوث ہو کر مخلصی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, اور ان سے ہمیں یہ امید یا یہ حق نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم نے اس کی یہ کیا ہے تو اس کے بدلے وہ ہمیں کچھ فیڈ بیک دے یا کچھ ہمیں اس کے بدلے دے. ہمیں اللہ پر, اللہ کے لیے کام کو کرنا چاہیے. میں زینب سے پوچھوں گا, زینب آپ نے نعت خوانی, ثنا خوانی شروع بچپن سے پڑھ رہی ہیں یا یہ کوئی شوق بعد میں پیدا ہوا, یا کیا ایک تبدیلی آئی آپ کے اندر جو آپ اس طرف آئیں؟ نہیں خیر آپ تو یہ ہاں جانتے ہیں, لیکن یہ کہ ناظرین کے لیے کئی انٹرویو میں بتا بھی چکی ہوں اس سے پہلے بھی کہ ہاں تھوڑا بچپن سے شوق تھا, اسکول کالج لائف سے پڑھانے کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا. اور سب سے بڑی بات ماشاء اللہ سے میں ہر جگہ یہ بات کوٹ بھی کرتی ہوں کہ گھر کا ماحول آپ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ فرد کی کردار سازی میں ماحول جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تعلیم اس کے بعد. ہاں بالکل. تو والدین نے تربیت کچھ اس طریقے سے کی کہ ظاہر مذہب کی طرف رجحان تھا, ورنہ یہ تھا کہ اگر آواز اچھی ہوتی ہے, بہت سی ملی نقلیں بھی بہت گائے ہیں بچپن میں, کیونکہ اسکول میں آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ پڑھا ہوتا ہے ناطے تو اس کو ٹیچرس کہتی ہیں نیشنل سانگ بھی وہ پڑھ رہا ہے, اور ہر چیز میں. بلکہ اسٹارٹ میں جب میں کالج میں آئی تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ غزل کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوئے, لیکن الحمدللہ اب یہ ہے کہ صرف نعتوں پہ میری توجہ ہے, اور یہ کہ میں خود بھی یہی چاہوں گی کہ میری پہچان جو ہے نعت خوانی سے ہو. سبحان اللہ. تو آپ کا دیکھیں نارملی پورے کسی بھی شخص کی کردار سازی میں سب سے اہم ہاتھ ہوتا ہے علی بھائی اس کی تربیت کا, کیونکہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ اپنی زندگی میں ملیں گے جو بہت تعلیمی یافتہ ہوں گے, لیکن جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو نہایت کوفت ہوگی ان سے مل کے,
کیونکہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کو ان سے مل کے کچھ بھی خوشی نہیں ہوگی، بھلے وہ کتنا بھی تعلیم یافتہ، لیکن کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں لیکن ان کی تربیت بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے. جب آپ ان سے ملیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. والدین کی جو تربیت ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں. بالکل. اچھا علی بھائی، عیدیں آپ کے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ٹورز ہوتے رہتے ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی عید آپ کی پاکستان سے باہر گزری ہو؟ ہاں، ایک دفعہ امریکہ میں عید ہوئی تھی. امریکہ وہاں کس طرح عیدگاہ میں گئے تھے؟ بلکہ کینیڈا میں ہم گرے ہاؤنڈ بس میں ٹریول کر رہے تھے. اچھا. تو اس دوران میں عید ہوئی تھی. ٹریول کرتے ہوئے عید ہو گئی تو وہ پھر عید کی نماز اور وہ تو بالکل بہت مس کیا. بالکل، وہ تو ہر راستے میں ہر جگہ ریسٹورینٹس وغیرہ ہوتے تھے، لیکن ایک وہ جو عیدگاہ جانے کا مزہ ہے آف کورس وہ تو. اور پھر وہاں سے جب عید کی نماز ختم ہو کے انگلینڈ میں عید کی نماز بھی پڑھی، وہاں مسجد بھی ہے زبردست. اچھا، مطلب یہی ماحول ہوتا ہے وہاں بھی؟ ہاں، میرے نزدیک عید جو ہے نا اس کی نماز سب سے زیادہ اہم ہے. بے شک. اور میں پتہ نہیں لوگ کیا سمجھے، میں یہ بولتا ہوں کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روزہ نہیں رکھا تو بلیو کرے میں نماز میں نہیں پہنچ پاتا ہوں، کچھ بھی کر لوں نماز مس ہو جاتا ہے. اچھا. اور جب میں روزہ رکھتا ہوں تو نماز فوراً میں پہنچ جاتا ہوں، بالکل ڈاٹ ٹائم پہ. سبحان اللہ. بے شک پوری زندگی ہوتا رہے گا. رمضان تو ہمارے اس پورے 11 مہینے کی تربیت کا ایک کورس ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو رمضانوں میں ہم ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم وقت کی پابندی، جو روحانی فائدے ہیں وہ تو الگ ہیں، جو دنیاوی فائدے ہیں اس میں ہم وقت کی پابندی سیکھ رہے ہوتے ہیں، سحر و افطار کے اوقات کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور ہماری جسمانی بہت سارے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہم اگر وہ ایک مہینے کا گیپ نہیں آئے تو بہت ساری اور دنیاوی بیماریاں ہم سے لگ سکتی ہیں. اچھا عبداللہ بیٹا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، روزے آپ کے روزے کشائی ہو گئی؟ اس دفعہ آپ نے کتنے روزے رکھے؟ اس دفعہ میں ماشاءاللہ رکھے ہیں لیکن پورے نہیں گئے. کتنے رکھے میں ہی پوچھا بیٹا آپ سے؟ 20-21 ہوں گے. اچھا ماشاء. اچھا مجھے بیٹا روزہ رکھنے کی دعا بتائیے آپ. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. افطار کرنے کی دعا بتائیے. میں نے ہم سے پوچھا روزہ رکھنے کی دعا بتائی تھی، انہوں نے افطار کی بتائی تو میں نے کہا افطار کی پوچھوں گا. اچھا روزہ رکھتے ہیں صبح جب سحری میں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ومن صوم غد نویت من شہر رمضان. خوبصورت. سبحان اللہ. اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے 20-21 رکھے. سوال پوچھ کے نا بچہ کنفیوز. اچھا اب آپ ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اعلی حضرت کا. چلیں سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. نمرات نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج تو تاج تو رے سر سو ہے جگ راج تو تاج تو رے شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا. انفیت شو وسخاء
अरूह फिदा फजद हर प्यारे जला जाना या रसूल